الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین. حضرات، 21واں پارہ سورہ لقمان کی ایک چھوٹی سی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عظیم گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسانوں کو روکا ہے کہ لوگوں، یہ گناہ ایسا ہے، اس گناہ کا آخر میں جو وبال ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں تو ذلیل اور رسوا وہ انسان ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو بہت ذلیل کیا جائے گا جو وہ گناہ کرے گا. وہ گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی تفصیل کیسے ہے؟ تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ تھا کہ ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو ہدایت کی طرف بلا کے جنت کی طرف ان کو بلایا جائے، جہنم سے ان کو بچا لیا جائے. پہلے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ جو تھی یہ اکیلے انسان کو خفیہ طور پہ کرتے تھے. رات کے وقت کسی کے پاس چلے جانا اور اسے سمجھانا، بھائی اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق اور کوئی مشکل کشا اور کوئی سجدے نظر نیاز کے لائق اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اکیلے نبی علیہ السلام خفیہ طور پہ 3 سال تک یہ کام کرتے رہے. اچانک پھر 3 سال گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر جو 14ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ آیت اتاری کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ، وہ پیغام جو آپ کو دیا گیا ہے نا، اب اس پیغام کو اوپن کریں. اب دنیا کو سر عام دن کے وقت، رات کے وقت، آگے پیچھے لوگوں کے پاس جا کے جس جگہ لوگوں کے اکٹھ ہوتے ہیں یا اکیلے ملتے ہیں،
اے میرے نبی اس پیغام کو اب عام کریں۔ اب چھپانے کا وقت چلا گیا ہے، اور اللہ کا کرنا ہوا ایسا کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ پیغام دین کا سریں عام لوگوں کے پاس جا کے، خاندان والے لوگوں کو بلا کے دعوت کر کے صفا کی پہاڑی کے اوپر بھی پیغام سنایا، پھر نبی علیہ السلام مختلف قبیلوں میں جا کے نبی علیہ السلام جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے، جس جگہ لوگ اکٹھے ہوتے نبی علیہ السلام وہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس پیغام کو عام کر دے۔ مکہ کے مشرکین نے سوچا کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہمارے درمیان، یہ کیا بات ہے؟ ہمارے بڑے جو تھے جنہوں نے یہ بت تراشے اتنے بڑے، ایسے یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، اتنے 360 بت، یاد رکھیں 360 بت اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر نہیں تھے، اللہ کا گھر جو کعبہ ہے اس کے ارد گرد 360 تھے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ کے اندر الگ تھے بت۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کے کہنے لگے یہ تو پھر بت ہمارے جو بڑے ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بے وقوف تھے، یہ اکیلا ہی سمجھدار زیادہ بن گیا جس سے کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک اور مشکل کشا نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بت یہ اور جو سب فضول اور غلط اور بے مقصد چیزیں ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ اللہ کا نام لینے لگتے نا، قرآن مجید کہتا ہے وہ پھر نبی علیہ السلام اپنا پیغام جب پہنچانے لگتے، لوگوں میری بات سنو، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی مالک و مشکل کشا اور کسی کا قانون اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ یہ پیغام دینے لگتے تو مکہ کے مشرکین نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ آپ کے ارد کٹھے ہو کے تالیاں مارتے، اونچی آوازیں کستے، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہتے تھے اتنا شور کرو کہ محمد الرسول اللہ کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ سکے، اتنا شور کرتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ لوگوں اور دیکھو ہم سارے شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں، بتوں کی پوجا اور پرستش اور اللہ کے شریک ان کو بناتے آئے ہیں، یہ نیا کام شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بندہ کوئی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی مجنون ٹائپ بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات کہہ رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر اس قسم کے بہتان لگانا، پھر اس سے آگے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا، وہ لوگوں یہ تمہیں کیا سکھاتا ہے، وہ پرانا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں اور کیا ہے اور کچھ اس، لیکن یہ تمام حربوں کے باوجود ہوتا رہا، کوئی نہ کوئی انسان مسلمان ہوتا ہی رہا۔ پھر کہنے لگے کہ چلو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد ہم آپ سے آؤ ہم سلو کر لیں، کیسے؟ 1 سال ہم تیرے رب کی جو آسمان والا تم کہتے ہو نا کیلا، 1 پورا سال ہم اس کی عبادت کریں گے، اگلے سال تم ہمارے بتوں کی کرو، لو اب تو برابر ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کائنات کا امام اس بات یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک دن آئے اکٹھے ہو کے ان کے سر بڑے سمجھدار عقل مند لوگ جو تھے، کہنے لگے اے محمد بیٹھو آج ہمارے ساتھ، بس آخری بات کرنے آئے ہیں۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ اگر تیرے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ تم سردار بننا چاہتے ہو، ہم سارے مکے کے لوگ مشترکہ طور پہ تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، اب تو راضی ہو نا، یہ کام چھوڑ دو۔ یا اگر تیرے دل میں نعوذ باللہ اگر یہ بات ہے نا کہ تیرے دل میں کسی عورت کے ساتھ سارے مکے کی کواری بچیاں لائن میں مکے کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہو ہم تیرے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور اگر مال دولت کی کوئی خواہش ہے
سارے لوگ اپنے گھروں سے جتنے زیورات، سونا چاندی، درم دینار سب تجھے دے دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دنیا کی چیزیں کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند کی بادشاہی، دوسرے پہ سورج کی بادشاہی رکھو، میں اللہ کا پیغام ہی پہنچاؤں گا، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے میرے نزدیک یہ چاند اور سورج کی بادشاہی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد پھر یہی کیا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں اور مارنا اور پیٹنا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر سے ایسے بھی لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، زمین کے اوپر کوئلے ان کو آگ لگا کے جب ریڈ ہو جاتے، لال سرخ، اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو لٹا دیا جاتا۔ جو نام لے گا محمد الرسول اللہ کہ یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، پھر بھی کئی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک مسلمان کو زمین کے اوپر لٹایا گیا، اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے، دونوں کو مخالفت سمت ان کو دوڑایا گیا۔ مسلمان کی زندہ ہی مسلمان کے دو ٹکڑے اس کے ہو گئے جب اونٹ بھاگے ہیں۔ پھر بھی کوئی مسلمان، کوئی نہ کوئی، یہاں تک کہ مکے کا اس دن تو اہل کفر کی، مشرکین کی، اس کو سمجھے کمر ٹوٹ گئی۔ کیا کہ یکدم جس وقت پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس سے 3 دن پہلے، حضرت عمر فاروق سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ جو تھے اللہ کا شیر، یہ 3 دن پہلے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ مکہ کے لوگ کہنے لگے کیا کریں اب؟ پھر انہوں نے بیٹھ کے ایک مجلس بلائی، مجلس کے اندر کہنے لگے کوئی علاج ڈھونڈو اس کا۔ ایک آدمی سوداگر تھا وہاں بیٹھا ہوا، یہ سوداگر تاجر، تجارت کرنے والا، یہ دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، کبھی ایران جاتا تھا، کبھی آگے یہ عراق جاتا تھا، وہاں سے مال اپنا لے کے آتا اور لے کے جاتا تھا۔ اسے کہنے لگے، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس نضر بن حارث کو کہنے لگے تم سیانے سمجھدار، دنیا کو تم نے دیکھا ہوا ہے، کئی علاقے کئی لوگوں سے ملے، اور یار کو تو اس کا علاج کر، کوئی اس کا کیا کریں علاج؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیل۔ یہ سمجھدار سمجھ کے وہ کہنے لگا اچھا اس دفعہ میں جب ایران جاؤں گا تو ایران اور اس کے ساتھ یہ عراق کا جو علاقہ، اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ہیرا۔ ہیرا ہے حقیقت والی، اور یہ اور رے اور آگے ہے۔ کہنے لگا ہیرا میں مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک چیز دیکھی تھی۔ وہاں یہ گیا تو اس نے وہاں یہ دیکھا کہ لوگ بڑے ایک جگہ اکٹھے تھے، اور آگے دیکھا، پھر لوگ آگے ہو کے دیکھا کیا ہے، درمیان میں ایک دو بندہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے دور کے مطابق جو ساز تھا، جو ٹولکی تھی، جو اس کے سامنے اور قسم کا جو کو بجانے والی کو بینسری وغیرہ تھی وہ کر رہے تھے، بجا رہے تھے، اور سامنے 2 عورتیں جو تھی یہ گندا مندہ اور غلیظ قسم کا لباس پہن کے ڈانس کر رہی تھی۔ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ کہنے لگا یہ اگر ہم لے جائیں نا مکے کے اندر تو ساری رونق جو ہے نا یہ چھین لیں گے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کے قریب ہی کوئی نہیں جائے گا اگر یہ گانے طرح طرح کے اور یہ راگنیاں قسم قسم کی جو ہے اور یہ بجانے والے اور منہ کے ساتھ بجانے والی بھنسریاں جو ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ کے قریب کون جائے گا اس کو دیکھ کے؟ اس نے وہاں سے پھر وہ 2 لونڈیاں خریدیں، اور بجانے والے جو آدمی تھے وہ ہارمونیم بجانے والے اس دور میں جو تھے، اور ایسے ہی وہ ڈھولکی بجانے والے، طبلے بجانے والے، بانسری والے، یہ بندے اس نے خرید ہی لے آیا۔ وہاں سے خرید کے آ کے اس نے مکے کے اندر کہنے لگا یہ لو، اب دیکھیں گے کون محمد الرسول اللہ کی طرف جاتا ہے۔ مکہ کے باہر انہوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حرم کے باہر انہوں نے یہ کیا کہ وہ ناچنے والی عورتیں گندے لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، نیم برہنہ قسم کے لباس پہنے تھے، اور وہ بندے بانسری بجانے والے، ڈھولکی والے، ہارمونیم والے، سرنگیوں والے یہ گا رہے تھے۔ ایک قسم کی رونق لگ گئی۔
لیکن یہ ساری کی ساری رونق ان لوگوں کی تھی جو بے ایمان اور مشرک قسم کے تھے، ایک مومن بھی ان کے قریب نہیں گیا۔ ادھر یہ لے کے آیا، ادھر سے قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر یہ کام کیا ہے نا، یہ باجے، یہ گاجے، یہ سرنگیاں، یہ گانے کا انتظام جس نے کیا ہے، اور جو بھی کرے گا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے، یہ گانا سننے والے اور سنانے والے جو ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جہنم میں پہلے پھینکا جائے گا، پھر جہنم میں دوسرے جہنمیوں سے زیادہ اسے ذلیل کیا جائے گا، دوسرے جہنمیوں سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا۔ یہ لغو الحدیث ہے، یہ اس لیے لیُضِلَّ، فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، تم قرآن مجید سے دور کرنا چاہتے ہو۔ یہ اہل جو مکہ تھے مشرکین، انہوں نے یہ گانے کو پتہ کس طور پہ استعمال کیا، قرآن مجید کا توڑ اور محمد الرسول اللہ کا توڑ، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا یہ لے کے آؤ، یہ ان کا توڑ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو اللہ اور محمد الرسول اللہ کے خلاف ہے، اس سے بڑی تو گمراہی ہے ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہ صحابہ میں سے بعض صحابہ سے پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ بن عمر سے، مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، یعنی یہ جو گانا بجانا، راگنیاں، راگ اور اس قسم کے میوزک کے چیزیں جو ہیں، یہ لہو الحدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ایسی بات کہی، کہنے لگے باللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ، مالک و مشکل کشا، کوئی معبود نہیں، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لہو الحدیث ہوتا ہے راگ اور گانے اور یہ جتنے بھی راگنیاں اور میوزک کے جتنے سامان ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے بھی یہ کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ کہا، حضرت جابر نے بھی یہ بات کہی کہ یہ لہو الحدیث، یہ گانے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے راگ اور راگنیاں اور یہ سارے گاما، پتہ نہیں اس قسم کا کیا بکواس کرتے ہیں، جو یہ سارے یہ ہے گمراہی کا سامان، اور یہ قرآن مجید کا نعوذ باللہ توڑ پیش کیا انہوں نے، اللہ کی شریعت کا توڑ پیش کیا، محمد الرسول اللہ کا توڑ پیش کیا انہوں نے۔ یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں ذلیل، اور خاص کر کے قیامت کے دن جہنم کا ان کے لیے عذاب۔ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مسائل کے اندر آئمہ جو ہمارے اس امت کے کئی بڑے بڑے علماء، ان میں بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں میری عقل کے مطابق یہ ہے، میری عقل کے مطابق یہ ہے، اسے کہتے ہیں یہ اختلاف ہے رائے کا، اللہ کے دین کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کے فضل سے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے، بس۔ ہمارے مسلمانوں میں جو آئمہ ہیں، آئمہ نے اس بارے میں کیا کہا کہ یہ جو راگ اور راگنیاں، ان کے بارے میں کیا، امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ، یہ فقہ حنفیہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو راگ اور راگنیاں اور باجے اور گاجے اور بنسریاں اور ٹولکیاں اور طبلے، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ یاد رکھیں کیا فرمایا، یہ فسق اور فجور ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے ایسی کہی ہے، افسوس کی بات ہے کہ حنفی اپنے علماء جو بڑے ان کے، وہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے جمعے کے؟ امام صاحب نے یہ بات کہی، جو آدمی ان ڈھولکیوں سے، باجے سے، گاجے سے، ان سرنگیوں سے جو مزہ لیتا ہے اور گنگناتا ہے، وَتَلَذُّذَ بِهِ كُفْرٌ كُفْرٌ كُفْرٌ، جو آدمی ان سے مزہ لے اللہ کے نزدیک اس نے کفر کیا اللہ کی شریعت کا۔
کفر کیا ہے، یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا۔ اور دیکھ لے سارے کہتے ہیں جی ہم سنی ہوتے ہیں، ہماری شادیوں میں ڈھولکیاں اور باجے اور فلاں اور گانے اور عورتوں کا ناچنا، اور جی ہم سنی ہوتے ہیں۔ وہ کام اکلو، اور سنی کا تو مطلب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی سنت پہ چلے، جو ان کی مخالفت کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ وہ تو مخالف ہے محمد الرسول اللہ کا اور اللہ کا اور شریعت کا مخالف ہے وہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے جو آپ نے سمجھا؟ فرمایا میری رائے یہ ہے، اس امت میں فاسق اور فاجر لوگ ہی یہ کام گانا، سننا اور سنانا اور اس قسم کے لوگوں کے قریب بیٹھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کتابوں میں لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، فرمایا جو آدمی گانے سنتا ہے نا دھیان سے، ایک تو یہ فاسق اور فاجر ہے، دوسرا فرمایا مرنے تک کسی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ تو فاسق اور فاجر انسان ہے۔ اور ایسے ہی امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا یہ جو گانا سننے سنانے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ منافقت پیدا کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ منافق ہو جاتے ہیں۔ میں اور تو اور رہے کئی دفعہ بعض کے جو نیک علماء تھے، نیک عالم دین، انہوں میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے اچھے بزرگ تھے، نیک تھے، پڑھے لکھے تھے، اپنے وقت کے لحاظ سے جو انہیں میسر تھا انہوں نے اس کے مطابق دین کو سمجھا اور عمل کیا۔ اس نیک آدمی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، آج بھی بازار سے جائیں، ابھی خرید کے لے کے آئے ہیں۔ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، لوگوں ایک بات یاد رکھو، گانا سننا سنانا تو دور کی بات ہے نا، گانا سننا سنانا جس کے اوپر وہ طبلہ ہے، وہ سرنگی ہے، وہ ہارمونیم ہے، وہ ڈھول ہے، وہ ڈھولکی ہے، وہ طبلہ ہے، کسی قسم کے بھی یہ تمام آلات جو ہیں ان کا خریدنا، ان کا بنانا، ان کا بیچنا اور ان کو اپنے پاس رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام ہے، یاد رکھنا۔ اور بجانا تو دور کی بات ہے، یہ رکھنا ہی حرام ہے اپنے پاس، یہ کفر کی چیزیں جو قرآن مجید کا توڑ سمجھ کے لائے تھے۔ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں ایک عجیب بات ہوئی، آج سے تقریباً 500 سال پہلے ایک آدمی تھے، کوئی بزرگ نیک آدمی تھے، انہوں نے ایک خیال کیا کہ ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائیوں کو مسلمان کرنے کے لیے یہ کرو، ایک طریقہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نا میوزک کے اوپر نا یہ قوالیاں گا کے نا لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے۔ پہلی میری بات یہ سمجھ لیں، اور لوگوں، اور جس کو حرام محمد الرسول اللہ کہہ لے اس کو بعد میں کوئی ہے انسان جو اس کو حلال کر سکے؟ محمد الرسول اللہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تورات دیکھی، فرمایا یہ تورات ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہاں فرمایا تورات تو دور کی بات ہے نا، جس کے اوپر تورات اتری تھی، آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگنا پڑے گا، اور فتویٰ تو محمد الرسول اللہ کا۔ اے جی ایک بزرگ تھے، چشتی صاحب سے تھا، انہوں نے کہا کہ قوالیاں گانی جائز ہے، انہوں نے کہا اور یاد رکھو، اور دین مکمل ہو گیا مدینے میں محمد الرسول اللہ کے اوپر، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جو اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو کے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جی فلاں نے کہا جی وہ نا یہ نا قوالیاں جو ہے نا وہ بابا چشتی سنتا تھا اور بلا اس قسم کی، کیا اللہ ان کو بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ان کو معاف کرے، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دین مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ کے بعد، اس کے بعد کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عجیب بات بتاتا ہوں، یہ قوالیاں اور یہ راگ اور راگنیاں اور ٹول، آپ نے دیکھا نہیں کتنے بندے تالیاں بجاتے ہیں جو مشرکین اور کافروں کا طریقہ ہے تالیاں بجانا، اور کتنے مشرکین اور کافروں کا طریقے جو تھے یہ راگ اور راگنیوں کے ذریعے قرآن کا توڑ پیش کرنا۔ یہ کتنے لوگ قوالی میں ہوتے ہیں، کوئی سرنگی بجا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹول کی، کوئی طبلہ، کوئی فلاں۔ لوگوں مجھے تو کئی دفعہ ڈر آ جاتا ہے، اور جس اللہ اور اس کے سونے نبی نے اس کو حرام کہہ دیا ان چیزوں کو، اور اسی اللہ کا نام قرآن کے، اسی اللہ کا نام تک قوالیوں میں ٹول کے اوپر لیتے ہو اور تالیوں میں لیتے ہو۔
ظالموں ڈرو، اللہ قیامت کے دن غصے میں آ کے کہیں ابدی اور دائمی جہنم کے اندر نہ تمہیں پھینک دے کہ میں نے حرام کیا، میرا ہی نام لے لیا قوالیوں میں، اور میرے نبی محمد رسول اللہ کا نام ہی تم نے قوالیوں میں لینا شروع کر دیا۔ ظالموں، شریعت میں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ لوگ سمجھے جی قوالیوں کے ذریعے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا۔ ذرا دھیان سے میری بات سمجھنا، آپ پڑھے لکھے ہیں، یاد رکھیں کسی ملک کی آبادی جو ہے نا یہ 25 سال میں ڈبل ہو جاتی ہے، اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جی ان بزرگوں نے قوالیوں کے ذریعے کروڑوں بندوں کو مسلمان کیا تھا۔ اب یہ کروڑ دیکھ لینا، ذرا دھیان سے سمجھنا کہ 25 سال میں آبادی دونا ہوتی ہے، یعنی آج پاکستان بنے ہو کو پہلے 25 سال میں 3 کروڑ آبادی تھی، 25 سال کے بعد 6 کروڑ آبادی، پھر 25 سال بعد یعنی 50 سال جب پاکستان کے ہو گئے 6 سے 12 کروڑ، اور پھر 25 سال بعد ڈبل ہو گئی، آج 24 کروڑ ہے۔ دیکھ لیں 25 سال میں آبادی دونا ہوتی ہے۔ آپ مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں، 550 سال پیچھے جائیں، 25 سال میں آدھا کریں، پھر 25 سال میں آدھا کریں، پھر 25 سال میں آدھا کریں، اس 550 سال میں تو ایک مسلمان بھی نہیں بچے گا۔ وہ کروڑوں کدھر گئے جن کو مسلمان کرتے رہے۔ اور کبھی باجی اور گاجے کے اوپر بھی، اور جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر بھی کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے، اور جو اللہ کی بات پہ مومن نہیں ہوتا، اور جو محمد الرسول اللہ کی بات پہ جس کا دل نہیں پگھلتا، وہ ٹولکی اور یہ ٹھمکوں کے اوپر مسلمان ہوگا؟ کوئی تو عقل کی بات کرو۔ یہ سب یہ ہیں، یہ باطل چیزیں ہیں، اور سب کی سب ممنوع چیزیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مسلمانوں سے پہلے یہودیوں کے بھی کچھ علماء تھے، یہودیوں کے علماء نے بھی کہا، ان کی یاد رکھیں دین کی باتیں یہ ٹھمریوں کے اوپر، یہ طبلوں کے اوپر، سارنگیوں کے اوپر، ہارمونیوں کے اوپر کرنا پتہ کہاں سے شروع ہے؟ آپ آج جائیں ابھی بازار میں اور ان کو کہیں کہ مجھے پرانی جو بائبل ہے نا عیسائیوں یہودیوں کی وہ دیں۔ بائبل کے اندر اس کے باب ہیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ایسے زبور آپ نکالیں گے نا تو زبور کے جس طرح قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں نا، زبور کے 150 رکوع ہیں۔ میں نے الحمدللہ چونکہ پڑھی ہوئی ہے، 150 رکوع ہیں یہ زبور کے، اور رکوعوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اس رکوع کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہودیوں کا طریقہ کیا کہتے ہیں جی، جو رکوع نمبر 4 اور 6 اور 54 اور 55 اور 67 اور 76، یہ نمبر جو رکوع ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ جو تار کے اوپر، سرنگی کے اوپر پڑھنا ہے اس کو۔ یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، آج ابھی جاؤ اردو بازار سے لے کے دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور رکوع نمبر جو ہے 5، اس کو بانسری کے اوپر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 8 اور 9 اور 12 اور 22 اور 45 اور 46 اور 56، 58، 59 اور 60، 62، 69، 80، 84 اور 88 نمبر رکوع کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو فلانا مغنی جو ہے نا اس کی غنا کے اوپر اس کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا یہ مجھے ڈر ہے، لوگوں مجھے ڈر ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے جاؤ گے۔ مجھے ڈر ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں بھی جو ہے، قرآن مجید کی صورتیں، یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ کو بھی یہ ٹولکیوں کے اوپر پڑھنے کا دور آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ڈرا دیا کہ بچ کے رہنا۔ اس اللہ کا کرنا ہوا، وہ یہودیوں نے کہا کہ اس کو ایسے پڑھنا، ایسے، کوئی بندہ ان کے قریب نہیں آیا۔ آج بھی یاد رکھیں، اور کبھی کو ٹولکی کو بھی سن کے اہل ایمان بنا ہے، اس میں غیرت پیدا ہوئی ہے، کبھی ٹول سن کے بھی، اور کبھی سرنگیاں سن کے بھی، کبھی کسی عورت کے اندر حیا اور غیرت پیدا ہوئی ہے کبھی۔ سب اپنے پاس سے ڈرامے جھوٹے، یہ سب لوگ جو ہیں اپنے
اپنے دماغ کو متلذذ کرنے کے لیے ان راگوں سے یہ قوالیاں اور اس قسم کی باتیں سنتے ہیں. اللہ ان سے بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ کتنا خیال کرتے تھے ان چیزوں سے, کتنا بچتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ عبداللہ بن عمر جو تھے نا, یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یہ ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے امام نافع, بہت بڑا پڑھا لکھا امام محدث ہے, بہت پڑھا, بہت ساری احادیث کے راوی ہیں. یہ دونوں جا رہے تھے ایک جگہ. اچانک ہی ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر جو تھے نا, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں. وہ امام نافع دیکھنے لگے کہ کانوں میں انگلیاں کیوں دی ہیں. کافی آگے جب چلے گئے نا تو ان کو اشارے سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے بانسری کی؟ کہنے لگے جی ابھی آ رہی ہے. انہوں نے اور کٹ کے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیں. پھر آگے جا کے پوچھا, کہنے لگے اب بانسری کی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے انگلیاں باہر نکالیں. کہنے لگے نافع میں تمہیں بات سناتا ہوں, ایک دن میں بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھا. اچانک ہی بانسری کی آواز پہ نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. آگے جا کے مجھے پوچھا, عبداللہ یہ کائنات کے امام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت, اور یہ حدیث میں جا کے آج ہی دیکھ لیں, سنن ابی داؤد میں دیکھ لیں, اور جا کے دیکھ لیں آج ہی یہ سنن ابن ماجہ کے اندر جا آپ نے انگلیاں ٹھونس لی. تو آگے جا کے پوچھا, کہنے لگے تھوڑی تھوڑی, میں نے کہا آواز آ رہی ہے, اشارے سے کہا. نبی علیہ السلام نے اور کٹ کے انگلیاں دے لی. آگے جب گئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں, آپ نے انگلیاں تب باہر نکالی تھی. بانسری اکیلی کی بات, آج سینکڑوں بجانے والے, آپ ان کے ساتھ یہ گانے بجانے والوں کے لوگ دیکھیں, سینکڑوں ان کے لوگ ساتھ ان کے بجانے والے, طرح طرح کے کئی میوزک, طرح طرح کی کئی سرنگیاں, کئی ان کے آرکیسٹرا ان کے ساتھ بجانے والے, ہارمونیم بجانے والے. نبی علیہ السلام نے تو بانسری کی آواز کیوں کانوں میں انگلی دی؟ ایک مومن کے کان اس لیے نہیں بنے کہ وہ بانسریوں کی آواز سنیں. لوگوں بات سمجھو, مومن کے کان بانسریوں کی آواز سننے کے لیے, میوزک کے لیے نہیں بنے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ایک عورت ملنے آئی. وہ جو عورت ملنے آئی نا, اس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا, امیروں کی بچی تھی. اس نے کہا اماں جی میں آ جاؤں, کہا آ جاؤ. بچی کو جو اٹھایا ہوا تھا نا, ایسے گھر کے اندر تھی, ان کو محسوس ہوا اماں جی حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو محسوس ہوا جیسے مجھے چھن چھن چھنکار کی آواز آئی. فرمایا ٹھہر جاؤ ادھر, یہ چھنکار کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہنے لگی اماں جی ہے نا بچی چھوٹی ہے نا, تو فلانے نواباں امیراں دی بچی ہے, تو انہوں نے نا پاؤں کے اندر نا جل پازیب میں چھوٹے چھوٹے کنگرو لگے ہوئے ہیں, یہ ان کی. فرمایا اس کو وہیں رکھو, اس کی پازیبیں جو ہیں یہ کاٹ کے اندر داخل ہو. اور تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس گھر میں چھن چھن کی آواز آئے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہی نہیں. میں لوگوں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ یہ ناچ اور گانے کے آلات اور دیگر, اور یہ خاص کر کے یہ جو آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں ایک شیطان پکڑا ہوا ہے, جس کے ذریعے ہر وقت ہی چھنکار کی آوازیں آتی رہے. اور اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ اللہ کے تو دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہ ہونے پر. حدیث میں ایک آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. یہ جو وفد تھا نا, یہ قبیلہ بنی مضر کے لوگ تھے, بڑے امیر آدمی تھے. یہ جب آ کے مل کے نا واپس جانے لگے, نبی علیہ السلام ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر آئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر آئے, وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر بیٹھے, اور انہوں نے اونٹ چلائے, یعنی وہ ٹرنے لگے, آگاں چلنے لگے. اچانک ہی آپ کو محسوس ہوا کہ ٹن ٹن کی آواز آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اے اللہ دے رسول, میں نا شوقیہ ٹلی پائی ہوئی ہے اونٹ دے گل. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا فوری طور پہ اس کی ٹلی جو ہے نا یہ اتارو.
اتارو اس کی ٹلی. اے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے. اس قافلے کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں چلتے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی ٹلی کی آواز آئے. آج تو ہم اونٹ لیتے ہیں قربانی کا، لیلا لیتے ہیں بکرا، ٹلیاں اسی وقت پاؤں میں گھنگرو اور چانجریں. اور لوگوں کیا ہو گیا ہمیں؟ اور یہ چانجریں تو وہ آوارہ اور فحشہ عورتوں کا کام ہے، اور تم نے ایک حلال جانور کو فحشہ عورت بنا دیا. اس کو کنجریوں والے لباس، اس کو کنجریوں والی ناچنے والی عورتوں کی چیزیں اسے پہنا دی. یہ چانجریں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ڈرو اللہ سے. محمد الرسول اللہ نے فرمایا گھر میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جن میں یہ کسی قسم کے یہ ٹلی ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان. فرمایا یہ جو ٹلیاں بجانا، مختلف قسم کے کنگرو جو ہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا مزامیر الشیطان، یہ شیطان کے ساز ہیں. بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت شیطان کو اوپر سے نکالا گیا نا آسمان سے، اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ تو لعنتی ہے. جاتے جاتے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا، کہا میری عمر کم از کم قیامت تک کر دینا، پھر دیکھنا میں اس بندے کے ساتھ کیا کہا جاؤ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلنا، یاد رکھنا. وہ تیرے بندے شیطان کے بندے ہی ہوں گے جن کے اوپر بس چلے گا. اس نے کہا اچھا. جاتی دفعہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دیا، کہنے لگا یا اللہ تو پھر ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں بھیجے گا نا؟ تو کتابیں بھیجنا، میں ان کو شعر و شاعری سکھاؤں گا، دیکھنا کس طریقے سے واہ 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 مقرر واہ جی واہ مزہ آ گیا. تیری کتاب کے اوپر ہی کوئی آدمی اس طریقے سے نہیں کرنا. اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جس جگہ ابھی وہ شاعر ایک لفظ واہ 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 اسی وقت بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، واہ 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 واہ. کہ یا اللہ تو کتابیں بھیج، میں شعر و شاعری کے ذریعے تیری کتابوں کا علاج کروں گا. تو ان کے لیے حلال کھانے کہتا ہے نا، میں زمین سے اور کھانے کے دیگر حلال، دیکھنا میں ان کے لیے حرام اور خنزیر ان کو کھلاؤں گا. آج ساری دنیا میں تقریباً دیکھ لیں، اکثر علاقے، چند مسلمانوں کے علاقے چھوڑ کے اکثر علاقوں میں خنزیر ہی کھلایا جا رہا ہے. اور مسلمان جو یہ باہر سے آنے والی یہ کینڈیاں کھاتے ہیں، یہ باہر سے آنے والے کینڈیاں کھاتے ہیں نا، یہ کیڈبری یا فلانی ہے. آج بھی کیڈبری یہ آپ نیٹ کے اوپر رکھ کے لکھ دیں کیسی بنتی ہے، خنزیر کی اس کے اندر چربی پڑتی ہے، اور مسلمانوں کے بچے شوق سے کھا رہے. میں ان کو خنزیر کھلاؤں گا، شیطان نے کہا تھا. پھر اس نے اور بھی کہا کہ یا اللہ تو ان کے لیے اینٹیں اور پتھر پیدا کرتا ہے تاکہ مکانوں میں رہیں، میں دیکھنا ان کو سارا دن ان کو باہر گلیوں میں بازاروں کو میں بٹھاؤں گا، سارا دن ہی یہ لڑکیوں کی بچیوں کے اور غیروں کی اوپر عزت کے اوپر یہ نظریں کریں گے، دیکھنا. اور پھر اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا یا اللہ تو لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کا حکم دے گا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دیکھنا میں ان کے مقابلے میں میوزک کو لے کے آؤں گا، لوگ میوزک چلتے کو چھوڑ کے اذان کی طرف کوئی نہیں آئے گا. یہ شیطان خبیث کا چیلنج اللہ کو تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو جرس ہے، یہ سامان اس قسم کا جتنا بھی گاجے باجے اور میوزک کا سامان، یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں. اور اپنی آواز کے ذریعے شیطان راگنیاں گا گا کے مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے کلام سے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کے اوپر شراب بھی حرام کی، بدکاری زنا بھی حرام کیا، اور اللہ نے میری امت کے اوپر کوبا کہتے ہیں ٹولکی کو. اے لوگو اور میری بات کو سمجھو، اللہ نے اس کو حرام کیا. تم ہر شادی کے اوپر نی کڑیو ٹولکی بجاؤ، نہیں تواڈے ویر دا ویاہ ہے،
اور لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اللہ کی اس گھر میں جس میں ٹولکیاں بجتی. نی کڑیوں بجاؤ کی گل ہے, کوئی مرنا لگا رہے, اس قسم کی گندی گفتگو کرتے ہیں. اور میں تو حیران ہو گیا. میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم, یہ میرے اللہ کے قرآن میرے ہاتھوں میں ہے. میں نے ملتان میں دیکھا جنازہ جا رہا تھا, جنازے کے آگے ٹھمریاں, ڈھولک, طبلے, سرنگیاں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب کتوں آئے ہو تسی؟ میں کہا میں گجرانوالہ سے. تمہیں نہیں پتا جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو ٹھمریوں, گاجے, باجے, ٹھول, ٹھولکیاں اور طبلے کے ساتھ دفناتے ہیں یہ لوگ. یہ حال ہے اللہ کے دشمنوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکوبہ, ہر قسم کی ٹولکی اور ٹول جو ہے نا, طبلے, سرنگیاں, سب اللہ نے حرام کر دیا. نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں بتائیں. فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے, لوگ زنا کو اس طرح کریں گے جس طرح حلال ہوتا ہے. کل ہی میرا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہاں ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا, بات وہاں ہو رہی تھی. ایک بندے نے کہا ابا جی میں دوجا بیاہ نہیں کرنا دینا, پاویں زنا روز کر آیا کرو. میں بیاہ نہیں جی تانوں کرن دینا. یعنی زنا کو عام حلال کی طرح کریں گے, شرابیں پئیں گے سرے عام. جاؤ جا کے اسلام آباد اور لاہور وہاں, بلکہ مجھے ڈر ہے اب گجرانوالہ کے بھی بعض ہوٹلوں میں شراب پیش کی جاتی ہے. ایک شادی ہمارے رشتہ داروں کی, میں اللہ مجھے معاف کرے جھوٹ سے اللہ بچا, اللہ کی قسم کرتا ہوں, ساری ہمیں نہیں بلایا کیوں؟ اے آفا صاحب نے آ کے نواں ہی کام کرنا ہے, اساں ساری رات, امیر آدمی ہے, شراب پینی ہے, ساری رات ہی شراب پیتے رہے, وہ یار اور دوست اور سارے. شیطان نے کہا تھا تو ان کے لیے شربت بنا رہا ہے نا, پھل بنا رہا ہے رس والے, تاکہ یہ رس پئیں اور شربت, اور ان کے لیے شہد, یہ دیکھنا میں ان کے لیے حرام چیزیں کس طریقے سے پیدا کر یہ بناؤں گا اور ان کو یہ خوش ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے والمعازف, اور گانے کے بجانے کے راگ رنگ کے لوگ بڑے شوقین ہوں گے. یہ قیامت کی علامت. لوگوں میری بات دھیان سے سمجھ لو. صحابہ اس بارے میں کہا کرتے تھے, جتنے بھی صحابہ ہیں ایک سے لے کے آخری تک, اللہ کی قسم صحابہ کا فتویٰ ہے کہ یہ گانے بجانے, یہ راگ, یہ رنگ, یہ ٹولکیاں, یہ مسلمانوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتے ہیں. یاد رکھنا, یہ بچیاں ہماری جو بڑے گانے گا رہی ہیں نا, میرے ویر دی ٹولکی, میرے ویر دا ویاہ, نچے منڈے دی ماں تے تاں پھبدی, نچے منڈے دی بہن تاں پھبدی. یہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن جب منافقوں میں تمہارا شمار ہو کے منافقوں میں اٹھو گے تم. یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے کہ دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے, یہ انسان کی مت مار دیتا ہے. چنگا بھلا شریف آدمی ہوتا ہے, ایسے بیٹھا ہوتا ہے آرام سے, ادھر سے گانا لگتا ہے, ادھر اپنے سر کو لانا شروع کر دیتا ہے, پاؤں کو لانا شروع, پاگلوں والی حرکتیں. ابوالکلام آزاد ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی کتاب ہے غبار خاطر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انسان نہیں, جانوروں کے دماغ بھی پاگل کر دیتے ہیں. کہ ہندوؤں کے کئی شکاری جنگل میں جاتے, جانور نہیں کوئی پھنستا, وہاں پھر یہ نہ ٹولکی کے ساتھ مختلف قسم کے راگ گاتے, جانور سننے کے لیے آ جاتے, یہ چپ کر کے ان کو پکڑ کے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. جانور کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, اور یہ جانور کا دماغ بھی خراب کر دیتے ہیں. بندے کی تو دور کی بات ہے, بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ناچتے گاتے, بڑے عقل مند سمجھدار ایم اے پاس کو دیکھا, یہ دماغ کو خراب کر دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے, فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا, میری امت کے کئی لوگ شراب پئیں گے, شراب کا نام بدل کے, یہ جی شیمپین ہیں, یہ جی وسکی ہے, اور ایسے کئی گندے گندے ذلیل نام لے کے. فرمایا وہ پئیں گے, ناچنے گانے والے ان کے بڑے, والمعازف, اور ناچنے گانے والے ان کے بڑے, یہ ان کے بڑے شوقین ہوں گے. فرمایا رات کو سوئیں گے انسان ہی ہوں گے, صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بن چکی ہوں. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں معاف. فرمایا خنزیر کی شکل میرے سونے محمد الرسول اللہ نے کہا. لوگ تو کہتے ہیں نا یہ جی یہ میوزک جو ہوتا ہے یہ دلوں کا یہ سکون ہوتا ہے, یہ گانا بجانا تو دلوں کا سکون ہوتا ہے.
میں کہتا ہوں شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، اور یہ اس دل کا سکون ہے جو دل محمد الرسول اللہ کے مخالف ہے، اس دل کا سکون ہے. یہ فاسق آدمی کے دل کا سکون ہے، فاجر آدمی کے دل کا سکون ہے، جو اللہ کے دشمن آدمی کے دل کا سکون ہے، جو کہتے ہیں نا یہ جی دل کا سکون ہے جی، یہ بے ایمان لوگوں کے دلوں کا سکون ہے، منافقوں کے دلوں کا سکون. ایک مومن تو دیکھ کے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ جو امت محمد ہے میری بات سن لے، اور میری بات سن لو امتیو. اے اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا اس امت میں ایسا ہوگا مسخن قذفن. اے لوگو اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَقَذْفٌ. فرمایا قیامت کے دن قریب لوگوں کی شکلیں بھی بندروں اور خنزیروں کی بنیں گی، اور یہ بھی ہوگا کہ رات کو سوئیں گے، صبح کے وقت ان کے مکانات کے اوپر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، ٹھیر بن گئے. ایسے لگے گا پہاڑ ہے، کوئی مکانات پنڈ گاؤں کدھر گئے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں والمعازف. فرمایا جو اس کے شوقین ہیں، بڑا شوقی ہے، جا رہا ہے کان کے اندر لایا ہوا ہے، لیٹا ہے کان کے اندر لایا ہوا ہے، بیٹھا ہے کان کے اندر لایا ہوا ہے. اور کئی عورتیں ایسی پاگل اور بے وقوف ہیں، وہ کھانا پکاتے ہوئے کان کے اندر لگایا ہوتا ہے، آٹا گوندتے وقت بھی کانوں میں، اور کئی صفائی کرتے ہوئے کانوں میں لگایا ہوا ہے، موبائل فون کو ادھر رکھا ہوا ہے اور کانوں کے اندر لگایا ہوا ہے. وہ لوگو یہ سن لو، میرے نبی نے فرمایا پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ گانے کے شوقین جو ہیں رات کے وقت یہ سوئیں گے ان کی آبادیاں، صبح کے وقت دیکھیں گے اللہ نے رات کو زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان کے مکانات سب اس کے اندر، زمین آپس میں مل جائے گی، ان کا نام و نشان نہیں ہو. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا. ہر قسم کا گانا جو ہے، اور شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی اور موقع ہو، اور جس اللہ نے یاد رکھنا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، جو اللہ خوشی کا موقع دیتا ہے یاد رکھنا گھروں سے جنازے بھی نکلوا دیا کرتا ہے. پھر وہ اللہ سے آؤ توبہ کریں، سارے مسلمان توبہ کریں، اپنے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھائیں پتر اس سے بچ جائیں. اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ ہمیں تمام مومنوں کو اس سے بچا کے رکھ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.